نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت برکت اور خیر والی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کی عظمت پر ایک پوری سورۃ القدر نازل فرمائی ہے، جس کے اندر اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے، اور 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ گویا اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے یہ اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے۔ در منصور کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے شب قدر صرف میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو شب قدر نہیں ملی تھی۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر من حرم خیرہا حرم الخیر کلہا۔ رمضان المبارک میں ایک ایسی بابرکت رات ہے، جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ گیا، وہ ہر طرح کی برکتوں سے محروم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص اس رات کی عظمت اور اس رات کے اجر و ثواب پر یقین کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کا طالب ہو کر کے شب قدر میں عبادت کرے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی عظمت اور قدر و قیمت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شب قدر کی عظمت پر روشنی ڈالی ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک میں ہوا کرتی ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ رمضان کی کون سی تاریخ میں شب قدر ہوا کرتی ہے، کون سا ہفتہ ہے، اس کی تعین نہیں کی۔ کس عشرے میں شب قدر ہوا کرتی ہے، اس کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر انتہائی مہربانی فرمائی ہے، اور شب قدر کی تعین آخری عشرے کے اندر کی ہے۔ پھر عشرہ چونکہ 10 دنوں کا ہوتا ہے، مزید آپ نے شفقت فرمائی اور شب قدر کو طاق راتوں میں محصور کیا۔ اب یہ 5 راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، اور 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو شب قدر کی
امکانی راتوں میں 5 راتیں ہیں، اور آج رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے، تو امکانی راتوں میں 2 راتیں گزر چکی ہیں، صرف 3 راتیں باقی ہیں جن میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ علامہ نووی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی تعیین میں روایتوں کا اختلاف ہے، البتہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا رجحان یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب میں واقع ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شب قدر عطا فرمائے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو اس رات میں کون سا عمل کروں؟ آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ لہذا ہمیں بھی شب قدر کی امکانی راتوں میں اس دعا کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے عمل کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ پھر شب قدر کی برکتوں اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگنا شرط نہیں ہے۔ اگر رات کے کچھ حصے میں سو بھی جائے تو اس سونے کی وجہ سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ شب قدر میں جو شخص مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور سو جائے، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، وہ آدمی بھی شب قدر کی برکتوں سے محروم نہیں رہتا۔ لہذا ہمیں باقی راتوں میں جاگ کر شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور سب مسلمانوں کو ان راتوں میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع سے یہ بات ہم مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ خاص راتوں میں سب لوگ اپنے لیے اور اپنے احباب اور متعلقین کے لیے دعا تو کرتے ہی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کے درست ہونے، ملک کے اندر امن و امان کے قائم ہونے اور پورے عالم میں عافیت اور سکون کے عام ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔